अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी अहम खबर है। कराची के अंदर एक बहुत बड़ा इजलास था। मैं नॉर्मली गरीब सा आदमी हूँ, मेरे से चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदगुमानियाँ रहती हैं, मैं उनकी तारीफ़ भी करूँ तो वो समझते हैं कि ज़रूर विच कोई जुगत ला रहा होना जी सानू समझ नहीं आई, ये ज़रूर कोई तंज कर रहा होता जो हमें समझ नहीं आई। लेकिन इसलिए मैं ये वाला शोबा जो है ना, आप इमरान शफकत साहब के हवाले किया हुआ है, वो उनसे देख दूख के ना तो पता चल जाता है, हम तो किसी से इसीलिए दूर दूर ही अच्छा है ना। हाँ, बस इतना का हवाला इसमें आएगा कि कराची में एक बड़े घर की मीटिंग थी 4 रोज़ा पहले। नॉर्मली इस तरह की मीटिंग जो हैं वो 4 रोज़ा नहीं होती है, 1 रोज़ा 2 रोज़ा 4 रोज़ा मीटिंग हुई हैं। और उस 4 रोज़ा मीटिंग के बाद जो है हाफिज़ जी जो हैं उनका कॉन्फिडेंस आसमान को छू रहा है, क्योंकि ये जो इस मीटिंग के अंदर लोग मौजूद थे ये वो हैं जिन्होंने ग्रास रूट लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट इमरान खान की बीख कुनी फरमानी है। ठीक है, तो इसलिए वो जो है उसके बाद आप देखिए इस मीटिंग का ख़ात्मा और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई। अब शाह महमूद कुरैशी चबा चबा के लफ्ज़ बोलते हैं, सामने पड़े हुए माइक जो है वो गीले हो जाते हैं, क्योंकि बकौल अपना आफ्ताब इकबाल के जो उनके प्रोग्राम के अंदर तासुर दिया जाता था कि माइक वो थूके इतनी फेंकते हैं बोलते हुए या गुफ्तगू करते हुए कि सामने पड़े हुए माइक जो है वो गीले हो जाते हैं। तो बहरहाल वो जनाब चबा चबा के बोले, उनका ख्याल है कि चबा चबा के बोलने से गुफ्तगू के अंदर बड़ी गहराई पैदा हो जाती है, लिहाजा वो जब भी गुफ्तगू करते हैं लफ्ज़ों को चबा चबा के बोलते हैं। वो कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो जेल में था। लेकिन पायन वो जो वीडियो है जिसके अंदर आप अवामुन नास को उभारते हुए पाए जा रहे हैं, बाहर निकलो, ये आखिरी मौका है और जनाब हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलो। वो बाहर मेरा मतलब है अम्बा जी अम्ब लैन गए सन, बाहर उन्होंने आगे ही लगानी थी और आगे लगाई, तो इसका मतलब है आप इंस्टिगेट करते हुए पाए गए। शाह महमूद कुरैशी साहब, इस तरह का एक ट्वीट था हमारा, अभी तक तरीक़े भुगती जा रहे हैं, 4 साल हो गए हैं इस गल नू। ठीक है, तो आपने तो पूरी तकरीर की हुई है, मैंने तो एक फ़िक्रे का ट्वीट मैं करता हूँ, 1 या 2 फ़िक्रों का, तो मैंने 1 फ़िक्रे का ट्वीट किया था तो उन्होंने कहा जनाब ये तो 124 ये की गद्दारी के मुर्तकब हुए हो, तुसी आ जाओ ना ज़रा इधर। ठीक है, तो जनाब जो हैं उन्होंने तो पूरा बाकायदा तकरीर फरमाई है, थूके फेंक फेंक के मोबाइल गिला कर दिया, जिसके अंदर आपने लोगों को बाहर निकलने के ऊपर उभारा है। लेकिन ख़बर ये नहीं है, ख़बर ये है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी को आखिरी पैगाम पहुंचा दिया गया है और वो आखिरी पैगाम लेके जाने वाले हैं वन एंड ओनली मुल्तान के पीर, जिनको उनके मुखालफिन डब्बा पीर भी कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब। पैगाम क्या पहुँचाया गया है? पैगाम ये पहुँचाया गया है कि भाईजान आपकी बचत की सूरत यही है कि आप PTI के से साइड पे हो। ठीक है, जिस तरह किसी ज़माने के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को सज़ा हुई थी तो उन्होंने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना दी थी ताकि, और उसकी सदारत जो थी वो मखदूम अमीन फ़हीम साहब को वो सारा चक्कर चला दिया था ना। तो इसी तरह आप जो है ना वो PTI नज़रियाती या PTI हकीकी बनने दें और बना के और ख़ुद अल्लाह अल्लाह करें, उतनी देर के अंदर ये इक़्तिदार के अंदर हिस्सा करेगी। 2028 के बाद फिर देख लीजिएगा, ये वो फार्मूला है, ये वेल क्राफ्टेड है, बैठ के डिस्कस हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब बग़ैर तैयारी के कोई काम नहीं करते, वो तो बोलने से पहले भी फ़िक्रे की रिहर्सल करते हैं। तकरीर से पहले शीशे के सामने खड़े होकर डाइस रख के उसके सामने वो तकरीर फरमाते हैं, हाथों की हरकत तक, मसनूई आदमी हाथों की हरकत तक वो ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। तो वो इन तमाम चीज़ों के हम ज़ाहिर है अगर शाह महमूद कुरैशी साहब ये तजवीज़ लेके आए हैं, वो वैसे बाय द वे ज़मान पार्क पहुंच चुके हैं, ये तजावीज़ का अंबार उनके दिल के अंदर जो है वो लोडेड है और उन्होंने आके ये अंबार बताना है कि जनाब वहाँ से ये पैगाम आया है। और इस पैगाम का आखिरी नुक्ता ये होना है कि जनाब इनो मिनो तो मैनू भी गिनो कि सर बंदा खाकसार हाज़िर है ये भारी बोझ उठाने के लिए इस वक्त में, जबकि तमाम आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इधर उधर हो गए। शाह महमूद कुरैशी साहब को मैदान में क्यों छोड़ा गया? क्योंकि उनके जो राइवल हैं मौजूदा जनाब परवेज़ इलाही साहब, उनको जेल में बंद कर दिया गया था। परवेज़ इलाही साहब जो थे, असाइनमेंट तो पहले दिन से ही उनको ये मिली थी कि आप ज़रा जाके पेश हों
اور پی ٹی آئی کے اوپر جتنا ہاتھ صاف ہوتا ہے کر لیں. تو چودھری صاحب لوک گئے جا کے گھر. چودھری صاحب جا کے عمران خان کو ملے ہی نہیں اور یہ والا پیغام انہوں نے نہیں پہنچایا. پھر ان کو یاد دہانیوں کے میسج بھیجے گئے. چودھری صاحب اندرلے سے اندرلے کمرے چلے گئے, پھر پیغام پہنچایا گیا. چودھری صاحب اندرلے سے اندرلے کمرے کی چارپائی کے نیچے چھپ گئے, پر چھتی پہ چڑھ گئے. چودھری صاحب جو ہے وہ عمران خان کی طرف نہیں گئے اور نتیجے کے طور پہ ان کو بند کر دیا گیا. یہ والا بند کر کے یہ والا کھول دیا گیا کہ دیکھیں اب ان کو اب موقع دیا گیا ہے کہ آپ جا کے پی ٹی آئی کی صدارت لے لیں, جا کے قائم مقامی لے لیں, جو بھی کر لیں اور معاملات ہمارے ساتھ آ کے نپٹا لیں اور سیاست کے اندر اپنا کردار رکھیں اگر آپ نے اپنی سیاست مینٹین کرنی ہے. 90% امکان یہ ہے کہ چونکہ حامد میر کے بقول عمران خان صاحب وہ سچویشن پڑھ ہی نہیں پا رہے کہ جون کے تیسرے ہفتے سے آن ورڈ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے اور کیا ہو جانی ہے. یہ جو کوئٹہ کے اندر پرچہ درج ہوا ہے, آپ کو اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کرنی ہے اور انویسٹیگیشن ٹیم نے پہلی سٹے ہی جو ہے وہ کسٹڈی مانگنی ہے مین اکیوزڈ کی, اور مین اکیوزڈ اس کیس کے اندر عمران احمد خان نیازی ہے اور کوئٹہ کی پولیس پھر لے کے جائے گی. اور پھر وہ والا زرداری صاحب کا فقرہ جو انہوں نے کہا تھا کہ مچھ جیل, زرداری صاحب نے کہا تھا نہیں, رانا ثناء اللہ نے کہا تھا مچھ جیل. زرداری صاحب تو ویسے دکھی دل والے آدمی ہیں, وہ تو آخری آدمی ہوں گے جو کسی کو جیل بھیجنے کی بات کرے. 11 سال انہوں نے جیل کاٹی. وہ تو آخری آدمی ہوں گے جو کسی کو جیل بھیجنے کی بات کرے. بندے نے جو دکھ جھیلا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے دوسروں کو میرے ہاتھوں یہ دکھ نہ پہنچے, ٹھیک ہے. اور اس عمر میں تو خاص طور پہ نہ ہی پہنچے, جب میرا مطلب ہے کہ کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ زرداری صاحب کو صحت دے. میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں, بھائی نا زرداری نہ سمجھ لینا. جالے جڑے نے نا وہ تمام کی گئی تعریفیں جو ہیں نا وہ بھول جاتے ہیں اور فوری طور پہ لتر نکالتے ہیں, کہتے ہیں کٹ میری اجرک واپس, کٹ میری جیب میں تم دیتی تھی, کٹ میری اجرک واپس. بھائی جان میں زرداری صاحب کی بات نہیں کر رہا, عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. مطلب فرض کرے زرداری صاحب جو ہیں اگر ان کے جیل بھیجے جانے کے باعث عمران خان صاحب کا جیل میں دیہانت ہو گیا تو زرداری صاحب تو ضمیر کے ہاتھ میں مارے جائیں گے کہ یار میں نے خواہش کی تھی اس کو جیل بھیجنے کی اور یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا. میرا مطلب ہے ہاں نرم دل آدمی, تو شغلی آدمی نے ویسے بہت بہت کلاس کی جگت کراتے ہیں. مجھے تو ایک دو مرتبہ ہی ہوا ہے. بہرحال وہ دونوں مرتبہ ہی وہ ہیں جب وہ جیل میں ہوتے تھے اور تاریخ بھگتنے آتے تھے. ایک دفعہ اقتدار میں بھی تھے گورنر ہاؤس لاہور میں, ٹھیک ہے. زرداری صاحب نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اور گفتگو کرنا لگ گئے. یار اتنے لوگ دوڑا لگ گئی, پتہ نہیں رضینہ زرداری نے کی گفتگو کر دی تھی. میں آج بھی اس کو یاد کرتا ہوں, لوگوں کے چہروں کے رنگ اڑ گئے. اور اچھا زرداری صاحب جو تھے نا وہ ایک نارمل سی بات تھی, وہ مجھے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا مجھے سائڈ پہ لے گئے, ٹھیک ہے. اور اب وہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے, یہ امور مملکت ہوتے ہیں, اس کے اندر یہ چیز آپ کو رکھنی پڑتی ہے. بھائی اتنی گفتگو کے اندر جو تھا میرا خیال ہے 40 سیکنڈ کی نہیں ہوگی تو 60 سیکنڈ کی ہوگی, حد کو 1.5 منٹ کی ہوگی. اس کے اندر میں نے دیکھا ایک غدر مچ گیا ہے. وہ جو دربار حال ہے نا گورنر ہاؤس لاہور کا, اس کے اندر لوگ بھاگے پھر رہے ہیں چہرے کے اوپر, جرنلسٹوں کی بات کر رہا ہوں, چہرے کے اوپر ہوائیاں اڑ رہی ہیں. بعد میں نے بڑے دوستوں کو کہا, میرے بڑے تعلقات خراب ہو گئے, میں نے کہا کہ نہیں وہ نارمل سی بات تھی جو انہوں نے کی ہے. نہیں تو دستا نہیں پیا, تو خبر آپ دینی ہے تو سانو دستا نہیں پیا. اس کے ایک ہفتے کے مہینے کے بعد وہ جو تھے وہ صدر منتخب ہو گئے تھے. خیر اس وقت وہ صدر نہیں تھے. اینی ہاؤ ایسی باتوں میں ذکر آ گیا. تو خیر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں یہ پہنچے ہیں اور یہ پیغام لے کے گئے ہیں. احمد میر کے بقول ان کو پتہ نہیں ہے کہ 18 کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گراس روٹ لیول کے اوپر جو آپ اپنے انسٹال کرتے ہیں ورک فورس, وہ انسٹال 4 روزہ میٹنگ کے بعد جو ہے نا جو غلط فہمیاں تھیں لوگوں کو وہ دور ہو گئی ہیں. اس دوران وہ کس خوش فہمی میں ہیں, اس خوش فہمی کا اندازہ 1-2 افواہیں جو سوشل میڈیا کے اندر چل رہی ہیں پی ٹی آئی والے بھرپور انداز میں چلا رہے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ خدیجہ شاہ کو
ریسکیو اسی طرح کیا جائے گا جس طرح ریمنڈ ڈیوس کو کیا گیا تھا، اور یہ حکومت جو ہے یہ منہ دیکھتی رہ جائے گی۔ ایک تو یہ بات گھمائی جا رہی ہے، سوالات پوچھوائے گئے ہیں دفتر امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کو اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان کو، اور ظاہر ہے کہ اتنا تو انہوں نے پیسہ لگایا ہوا، مینیج کیا ہوا ہے، وہ کر لیا انہوں نے۔ تو یہ مٹھی ہے، اب کتنی کو کھول پاتے ہیں یا کھول دیتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان کے سامنے، اور کتنی کہ عمران خان انہیں کھولنے کی اجازت دیتے ہیں، یہ تو شاید ہی کوئی بتا سکے، کیونکہ یہ 1 on 1 ملاقات ہونی ہے۔ لیکن ہمیں یاد آ گیا بچپن میں، ہمارا بچپن تو اسی ایڈ پہ گزرا، وہ جو ایک خاتون ہوتی تھی وہ آگے کہتی تھی کہ میری مٹھی میں بند ہے کیا، بتا دو نا، ناز پان مسالہ پیچھے نکلتا ناز پان مسالہ اسی۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب مٹھی بند کر کے لے کے گئے ہیں اور انہوں نے پوچھنا میری مٹھی میں بند ہے کیا، ٹھیک ہے، اور جب ہاتھ کھولنا ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہنا باجی ڈر گئی، باجی ڈر گئی، وہ باجی ڈر گئی اور لطیفہ سنے ہے نا، انہوں نے یہی کہنا باجی ڈر گئی، باجی ڈر گئی۔ شاہ صاحب کو اپنی سیاست برقرار رکھنے کے لیے اور سیاست میں سسٹین کرنے کے لیے شاید کوئی رستہ نہ ملے، بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب کی بھی ٹوٹل امید جو ہے وہ اس سے وابستہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ادھر سے آیا ہے تو کیا پیغام لایا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔